الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات زكيات رضيا مرضيا مخدومات المظلومات المحرومات عن حق میراث أبيها سيدة النساء العالمين الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين غريب المظلوم المقتول مذبوح من الكفار بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إلى وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكنا مني سلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الصلوات دعائے کریم اللہ تسا تمام احباب و آباد اور شاد فرماوے جس جس مقام تو تشریف لے آئے ہو خالق ہر قدم عبادت دیویت شمار فرماوے سارے مدارس مساجد امام بارگاہ مقامات مقدسہ بالخصوص اس دینی درسگاہ دی خالق خود حفاظت فرماوے معاونین دے مال و جان دے حفاظت فرماوے تمام پڑھن والا کو بالخصوص میں طالب علم کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سامعین کو سن کے اس دے ہوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے عزاداری سید الشہداء دے وچ خالق اخلاص نصیب فرمائے ریاکاری تو محفوظ فرمائے لالچ حسد حرص اور تکبر جیسی موذی مرضاں تو خالق امان نصیب فرمائے علماء اسلام مرجعیت عظمہ رہبر معظم قائد ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو خالق صحت و سلامتی دے نال طول عمر نصیب فرمائے حجت خدا دے ظہور مالک تعجیل فرمائے انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات ابتدائی مجلس ہے بڑی ڈھلی دیا صلوات پہ پڑھ دے ہو بآواز بلند صلوات پڑھو
دوستو بزرگو، ادارہ علمیہ دا سالانہ اجتماع ہے۔ یقیناً ہر بندہ کرو اس نیت دے نال ٹرا ہو سی جو ون کے طلباء علماء دے کل کچھ سن کے کچھ حاصل کر کے گھر دو واپس پڑھ سوں۔ ابتدائی مجلس ہے، بزرگان نے آ کے خطابات کرنن، اور جی میرے تو پہلے ابو جی ہونا پڑھتے پہ انجو سب نالو مشکل ترین مسئلہ ہے جو سب قرآن تو دور ہیں۔ میں طالب علم دی اس اجتماع دے سامعین کو یہ نصیحت ہے، جتنا کر سکتے ہو خود بھی قرآن پڑھو، سمجھو اپنی اولادہ کوئی قرآن پڑھاؤ۔ عمومی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور بڑے دکھ دے نال میں جملہ پہ آدھا اگر ون کے کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ شیعہ طالب علم دے عقائد دا جائزہ گھنو، اکثر جوان نصحری بن چکن، اکثر لوگ مشرک بن چکن، غالی بن چکن۔ ویادہ مکتب اہل بیت نال تعلق رکھن والا نوجوان الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک ایک دفعہ ترجمے دے نال قرآن چا پڑھے ہو ہی نہیں سکتا جو کہ مشرک دے پنجے اچ پھسے۔ اس ساری قرآن تو دوری دی وجہ ہے، اور ممکن ہے اس دے مجرم او والدین بڑھن جرے اپنی اولادہ کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرا رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، لیکن ابتدا دے وچ اپنے گھر دے وچ انہاں اپنے پتر واسطے محلے میں قرآن دا بندوبست نہیں کیتا، اور وعدہ اس دا بڑا ہی آئمہ دی نگاہ انہاں والدین دا بڑا مقام ہے جرے اپنی اولادہ کو قرآن دی تعلیم دیں دن۔ امام صادق ارشاد فرما رہے ہیں من علم ولدہ القرآن فکأنما حج البیت عشرۃ الف حجہ، فرمایا جے بندے اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دیتی ایویں سمجھے جو اللہ دے گھر دا 10,000 حج کی تس۔ میں بالکل 2 یا 3 حدیث سے زمانے چارج کر کے جناب دی زحمت ختم کرنی ہے۔ دوستو بزرگو، امام دی اس حدیث دا عظمت اور بلندی اور رفعت دا اندازہ تاں ہو سی جو حج دے ثواب دا کوئی معرفت ہوئے۔ احادیث دا مفہوم یاد ہے جو جدہ کوئی بندہ حلال دا پیسہ خرچ کر کے واجبات ادا کر کے گھروں میں دے اللہ دے گھر دا حج کریں دے، حج دے احکامات صحیح طریقے نال بجا لاون دے بعد جدہ گھر والدے اللہ اس دے گناہ ان معاف کریں دے، ایویں سمجھے جو ماں دے شک میں جو آج دنیا تے آئے۔ منوات اندازہ لاؤ جو گھر بیٹھے ہیں جے کو اللہ 10,000 حجہ دا ثواب عطا چکرے۔ وہ حدیث اتھے رکی نہیں، فرمایا وَأَتَمَرَ عَشَرَةَ أَلْفَ عُمْرَةً، جرہ بندہ اپنے پتر کو قرآن دی تعلیم دیں دے ایویں سمجھے جو اللہ دے گھر دا 10,000 عمرہ انجام دیتا۔ حضرت موسیٰ کو آواز توحید آئی ہے، موسیٰ کوئی کم خالصتاً میں اللہ واسطے کی تھی تو پریشان تو نہیں ہوتی تھے، یعنی ایسا تصویر ہے میں ایسا ایک کام بھی اللہ واسطے کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ واسطے، یہ بھی اللہ واسطے۔ آواز توحید ہے کہ کوئی کام خالصتاً میں اللہ واسطے کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی میں نمازہ پڑھیں تیرے واسطے، روزے رکھیں تیرے واسطے، فلاں عمل کیتے تیرے واسطے۔ آواز توحید ہے نا موسیٰ سارے تیرے اپنے واسطے ہیں، کوئی تیری جہنم دی اگ دے کل ڈھال آئی، کوئی تیری جنتی درجات دی بلندی دا سبب آئی۔ پروردگارہ بیان کر رو کیرا عمل ہے جرا خالصتاً تیرے واسطے۔ توجہ نوجوانوں دوستوں بزرگوں، وہ ملے آواز توحید ہے موسیٰ دے ساکھ نہیں کہ یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرئی، کدھائی کہ بھوکے کو کھانا کھوائے، کدھائی کہ ننگے کو لباس پوائے،
ایک کم ہن جرے خالصتاً میرے واسطے ہن آواز حضرت موسیٰ آئی پروردگارا جدہ کم خالصتاً تیرے واسطے ہن وطونا دا عجر کیا ہے آواز پروردگار آئی جدہ ملائکہ عجر لکھن واسطے تیار ہونن تے بندہ عمل کریں دے اس ویلے میری آواز آن دیئے تسا عمل دا عجر لکھن تو قاصر ہو تھوڑے واسطے چی نہیں جدہ کیتا میرے واسطے اس میں جانا تے میرا یہ بندہ جانا دوستہ بزرگو کہیں بکھے کو کھانا کماونا کہیں ننگے کو لباس کماونا یہ ایسے عمل ہیں جرے خالصتاً اللہ واسطے اور اس دا عجر ملائکہ لکھن تو قاصر ہیں آؤ ذرا ہونا اندازہ لگ سی امام نے اس حدیث دا جو اپنے پتر کو قرآن نے تعلیم دیوان والے کو اللہ کی عطا کر رہے ہیں فرمایا من علم ولدہ القرآن فکأنما اطعم 10,000 مسلم مسکین جائے میرا بندہ اپنی اولاد کو قرآن نے تعلیم دے رہے ہیں ایویں سمجھے جو 10,000 بھکھے مسلمان کو کھانا کھوایا پتر اپنا پردہ پیے چنگی تربیت اپنے بیٹے دی عزت اور مقام معاشرے دی جو ہو سی تھا اپنا جو پتر دی چنگی تربیت کی دی آج رسادے کے آل محمد نے پیکیج کتنا دیتا ہے فرمایا من علم ولدہ القرآن فکأنما کسا 10,000 مسلم آر جب بندے اپنی اولاد کو قرآن نے تعلیم دیتے ایویں سمجھے جو 10,000 ننگے مسلمان کو لباس کھوایا حضرت نہیں بھیجے دے مدرسے دے بھیجے وجہ ہے پریشان تنہیں ہوتی نہیں پہ بندہ کہیں کو آکے نا ظاہر ادارہ علمیت جلسے بندہ آکے نا یار کوئی اپنا ایک پتر تا مدرسے ہی بھیجا اور میں ممبر تے بیٹھا بعض اوقات تا لوگاں دے منہ دے وچ ایسی ہیں گفتگو سنیے جو مدارس دی مخالفت دی بدبو آ رہی ہوں دی آدھے مدرسوں دا کورس لمبا ہے پتہ نہیں سارے پتر کو کوئی مسجد لفظی بھی صحیح ہے کوئی نہ وہاں دا جتنی مخالفت کر سکتے ہیں کر دنیا دے وچ تیری ہے مخالفت انہاں مدرسہ کو کدی ناکام کر ہی نہیں سکتی اس واسطے جو انہاں دی بنیاد رکھن والی ہستی دا نا جعفر صادق جین مدینے اجمع کے مسجد اور آج تا ہمارتا ہیں بلدگاہ ہیں لوگ الحمدللہ متوجہ ہیں حاضرہ دیکھنا امام صادق نے جدا ابتدا کی تیئے تاریخ آتی ہے جو کھجور دے درخت دے او پتہ دی چٹائی تے پھوترہ دی چٹائی تے بطول دے پوتر نے ابتدا کی خلوص ایڈا آئی چھوڑے نہیں 4,000 شاگردان کوئی فقہ سن دے کوئی عقائد کوئی کلام کوئی حدیث کوئی قرآن ہر زبان دے لوگاں کوشش کر مدارس دی طرف متوجہ ہو مراکز کو مضبوط کر اپنے بچہ کو قرآن دے تعلیم لے اگلا جملہ حدیث دا سناما اگر متوجہ ہو گئے ہو فرمایا من علم ولدہ القرآن فکأنما اعتق 10,000 رقبت من ولد اسماعیل جائے اپنے پتر کو قرآن سکھایا قرآن دا واجب و مستحب سکھایا قرآن دا جائز و ناجائز سکھایا قرآن دا حلال و حرام سکھایا ایویں سمجھے جو اسماعیل نبی دی اولاد جو 70,000 غلام کو آزاد کی میں آئے تھا ظاہر 4 روزہ زندگی ہے ہر بندے قبر دے کندہ جوانی کے سامنے وہ قبر دے دی روزانہ آواز آن دیئے انا دار الوحدہ انا دار الوحشہ انا دار الغربہ میں کلہ کھارا تے سنگتی نال کھل گیا میں دھیری کوٹیاں تے اپنا چراغ دیوہ گھن گیا میں امام صادق گرنٹی پہ دینن جائے دنیا دے ہوتے اپنے پتر کو قرآن دی تعلیم دیتی من علم ولدہ القرآن یکون القرآن معاہو فی قبر ہی حتی یبعث فرمایا جدہ دنیا تے ٹرسی قبر اچ کلہ نہ ہو سی قرآن ہی دا ساتھی ہو سی قرآن دے نور دے نال اس دی قبر منور اور روشن ہو سی کتنے تے قرآن اس دا ساتھ لے ملے دیاڑے 20 دیاڑے مہینہ نہیں حضرت نے فرمایا حتی یبعث اس وقت تک قرآن اس دے نال ہو سی جب تک یہ بندہ قبر چوٹھی سی نہیں جڑا قبر چوٹھی سی قرآن دا ساتھ چھوڑ دے سی خدا را اولادہ نو قرآن پڑھاؤ خدا را اولادہ نو فقہ اہل بیت سمجھاؤ اور دوستہ بزرگو فرمایا جدا دنیا تو
قبر تو اٹھی سی نا بارگاہ الہی دے وچ آندا پیا ہوسی ہن سنتے پے آوے قرآن ایک خوبصورت نوجوان دی شکل جی دے اگے اگے ہوسی فرمایا جڑا بندہ اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دے کے دنیا تو ٹرے اس بندے دا حساب ملائکہ یہ گنسن جی میں نبیوں کو حساب کرسن حساب اسے عمل دی وجہ تو حساب آسان ہو سی یسکل میدان ہو نیکیاں آلہ پلڑا بھاری ہو سی روایت اللہ جانے کس حد تک اس دی حقیقت اور واقعیت ہے خدا ہی بہتر جان دے پر ہم سنا ہے مشہور ہی میں بچپن تو سنا ہے جو پل صراط بڑا مشکل ترین مرحلہ ہو سی وال تو زیادہ بریک تے تلوار تو زیادہ تیز تے لوگ کٹ کٹ کے جہنم اس پہ ڈھاندے ہو سن حضرت نے فرمایا چٹیا ڈاڑی آلے بزرگ تشریف فرماؤ حضرت نے فرمایا خوشخبری ہے انہا والدین واسطے یعنی اپنی اولادہ کو قرآن دی تعلیم دے کے دنیا تٹر گن فرمایا یمر علی الصراط قلبر کے الخاطف اور پل صراط تو ہی میں ٹور ویسن گزر ویسن جی میں تیز قرآن 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 گھرہ دے وچ قرآن دے تلاوت ہوئے محفلہ وچ قرآن دے تلاوت ہوئے بیٹھ کر دے دکانہ دے قرآن دے تلاوت فرمایا البیت الذی یقرأ فی القرآن یذیع لأہل السماء کما تذیع کوکب الدر لأہل الارض ویا بھاوے وہ ککھاں دی جھوپڑی بھی ہے نا اس دے وچ قرآن پڑھیندہ بھی ہے زمین تے قرآن پڑھیندہ بھی ہے آسمان اللہ کو ہی میں چمکدہ ہویا ہو گھر نظر آندہ ہے جی میں زمین اللہ کو آسمان تے تارے چمکدہ گھر دے وچ برکتہ اضافہ ہوئے نے ملائکہ نازل تھی ویندن اللہ اکبر قرآن تو درس حاصل کرو اور معاذ کو حضرت نے فرمایا یا معاذ وقت چکے بالکل میرا قریب آ چکا ہے اور بالکل ختم ہونا ہے فرمایا معاذ ان اردت عیش السعداء و موت الشہداء آیا معاذ اگر چاہتے ہیں جو دنیا دے ہوتے سعادت مند لوگاں دی زندگی گزارا شہداء لی موت ہوئے جیرے دیہاڑے تھوک کوڑی ہے اس دیہاڑے میں کو سایہ نصیب تھی وے جیرے دیہاڑے پیاس دی شدت ہو سی اس دیہاڑے میں کو کوثر دا پانی نصیب تھی وے فرمایا گرمی دے دیہاڑے چاہنا ہے جو گرمی نہ لگے فدرس القرآن قرآن تو درس حاصل جوان تشریف فرماؤ امام صادق نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وهو شاب مومن پروگرام میں سناوا چاہیے حدیث فرمایا جاتا کوئی نوجوان سونے لگتے ہیں اگر قرآن دی تلاوت کریں فرمایا جاتا کوئی نوجوان اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے گھر دے کم چھوڑ کے فارغ تھی کہ جاتا باندھے نا گھر چھ مسجد چھ مبارگاہ چھ مجلس چھ محفل دے وچ بیٹھک تے دکان تے کریں دے نا قرآن دی تلاوت من قرأ القرآن وهو شاب مومن ایوی نوجوان ایوی مومن اختلط القرآن بلحمہی ودمے ایڈے وہ قرآن پڑھتا ویندے اڑے قرآن اڑے گوشت اور اڑے خون دا حصہ بڑھتا ویندے یکون القرآن حجیجن عنہ یوم القیامہ قیامت اللہ دیانے قرآن اس نوجوان دا سفارشی بڑھ کے اللہ دی بارگاہ چادر اس انہوں نے آوے سر سجدے چ رکھ سی آواز توحید اسی منگو میرا پاک کلام کیا منگنا چاہنا ہے قرآن دی آواز اسی یا رب ان کل عامل اصحاب اجر عمل غیر عملی آواز قرآن اسی آج ہر عامل کو دے عمل دا اجر مل گئی نماز پڑھی اس مل گئی ہے اجر روزہ رکھے اس اجر مل گئی ہے آج کیتی اس مجلس کرائی اس لیکن جنہیں قرآن پڑھائے تھے قرآن دے مطابق عمل کیتا ہے حالت ہی اس عمل دا اجر کو نہیں ملا حضرت نے فرمایا یکسو اللہ علتین من حلل الجنہ جدہ قرآن سفارش کرے سی اللہ اس نوجوان کو جنت دے دو لباس پہنسی لوگوں نے سر جھکے ہوئے حسن ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوئی اس قاری قرآن سر فخر نال بلند ہو سی جو میں دنیا دے قرآن پڑھتا قرآن اکسی حالے بھی اجر چھوڑے عمل زیادہ ہے جوانی دا نشہ بھی ہے گمراہ کرنے لے لوگ ڈھگن وقت قرآن پڑھتا آئی معصوم نے فرمایا یجعلو علی راس ہی تاج الکرامہ جدہ لوگا دے سر جھکے ہوئے ہوئے سنکاری قرآن دے سر بلند ہو سی اللہ دے سر تے ہوتے کرامت تاج سجے سی قرآن اکسی حالے بھی خدا رہا قرآن نال دوستی لا قرآن اکسی حالے بھی اجر تھوڑے معصوم نے فرمایا ان درجات الجنت علی عدد آیات القرآن
جنت دے درجات دی تعداد اتنی ہے جتنی قرآن دی آیتاں دی تعداد ہے میں ہر بندے کو اپنے عمل دے برابر درجہ ملتا ہے جہاں عمل تھوڑا درجہ تلے جہاں عمل زیادہ تو دا درجہ بلند و دوزدہ نالو بیدہ درجہ بلند تے فرمایا جرا قاری قرآن ہو سی ازدہ کتنا درجہ ہو سی توجہ ہے فرمایا جرا دنیا تے سونا قرآن پڑھ دینا یقال لقاری القرآن اقرا برکا آقا ویسے جی میں دنیا تے سونا قرآن پڑھ دا ہمیں آج بروز معاشری قرآن نے تلاوت کریں دا وائیں تے ایک ایک درجہ چڑھ دا وائیں لیس بینہو و بین الانبیاء الا درجہ اس قاری قرآن تے اللہ دے نبیان دے درمیان فقط ایک درجے دا فرق رہے خدارہ قرآن پڑھو آؤ ذرا دیکھو کتنی محبت ہے کربلا علیہ کو قرآن سبحان اللہ کربلا دے ہر فرد نے قرآن میں تلاوت کی بطول دے پتر نے ان قرآن پڑھے پڑھو تاریخ مدینے جو ٹر دے پہن جڑا ولید دا کاسے دائے نہ تنانے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھ دائی بطول نے پڑھے مکہ چھوڑا ہے قرآن جڑا کوفے دے جو آمانا لے لوگا مسلم دی شہادت دی خبر لیتی ہے دی قرآن پڑھے سے پتر ٹوریندا بھی ہے قرآن پڑھدا کھڑے جوان ٹوریندا بھی ہے علی اکبر دے چہرے تے پہلی نگاہ لگی ہے نا تو سونے پتر جو بابے کو موت دی اجازت منگی ہے پڑھدا کھڑے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین قرآن کو بچائیں گے بڑا خرچہ تھی ہے حسین کا میں دعا منگی کر شاءاللہ کہیں شریف دیاں دھیاں ہی میں یتیم نتھی میں جی میں حسین دیا تھیاں میرا وقت بالکل ختم ہو گیا دعا بھیڑ دی اجازت مانگنا دعا منگی کر شاءاللہ کہیں شریف دیا بھیڑا ہی نہ لٹی جن جی میں حسین دیا کربلا دے جنگا نے چلٹیا ادارہ دیا ہو دھیاں پڑھنے لے پڑھتے ہیں جو جدہ مدینہ جو ڈوران لگن نہ تے حضرت عباس گھوڑا دوڑا کے لوگا کو جھنک دے کے آدھیا رستہ چھوڑو زہرا دیا دھیاں پہ آدھیا میں علماء دی تحقیق دا جملہ پہ آدھا علماء فرمائے گھوڑا بھجا کے ویدہ ہے علی دا پترائی جھنک نہیں دے دا لوگا کو دسیندہ آئی میں عباس ہاں علی دا پترہ بے حربانی کرو رستہ چھوڑ دو زینب سفر دی کرے دا زہرا دیا او شریف دیا ڈامی دا دی ایک تھی کہ ٹر دے گئے دے دیا رہی ہیں میں دا پتہ نہیں کہ پہ گزر دی ہو سی جئیے لے آخر تے مولا حسین ودے ٹر دے آنا پوچھ دیا کھڑیاں بھیڑا تو جو ٹریا ویلے تیرے بعد سکین بجڑائی کہیں کو نہیں آکھا مدینے لگیا والے کہیں کو نہیں آکھا نجف ہر کہیں دے جواب جادائی اللہ دے حوالے میں آدھا سجیدہ ڈریا ہو سی پھر میرا جملہ نہیں قائد ملت جعفریہ دے جملن اور فرمائدن ولا بہن دے خیمہ دے مارو آکھڑ دیان اچھی جیا جات چڑھ کے آدھیان ماشاءاللہ اولا ولا دسیں دے ودیان گھبراو نہیں حالے میں جیندہ گھبراو نہیں حالے تو آدھا وارث موجود ہے بھیرا چھوڑ کے ٹر گئے تے جتھے بھیرا بلہایا ہے اتھیں بیٹھیاں رہی ہیں اس وقت تک بیٹھیاں رہی ہیں جب تک وہ جا باقی ہے تو جدہ آواز بلند ہوئی ہے نا علا وقت قتل الحسین و بے کربلا قبلہ نے سعادت اتارین میں اندر جملے لکھیں بڑے میں بڑا گھبرا ہے نا اگر نہ لکھے نہ کدے ہی نہ پڑھا اور میں دن حسین لی تھی خیمے دے دروازے تے کھڑی ہے بی بی دیئے جدہ یہ آواز بلند ہوئی ہے نا انظرو الہ ابی و صحابی میں مڑ کے جو ڈٹھے نا سامنے بابے دی لاش لگے رہی میں آدھا کیڑا جگر رہی ہوں دھی دا جری لے دی کھڑی ہے آ نہیں سکتی وہ اینی پردہ دارن نہ بی بی آجیے ایج لاشا پہی آن میرے بابت صحابہ دیا جی بے وارث لاشا ہوں نہ کوئی غسل لے وانا لا نہ کوئی کفن پوانا لا بی بی آجیے یا اچانک کی نہ کمینہ نے لاشا کو لٹنا شروع کی تھے کوئی لباس ودا لہیں گئے کوئی ہتھیار ودا لہیں گئے بات بی بی آجیے میں دے دی پہیا میں نہ کمینہ نے لاشا نہ لو سر جدا کرنے شروع کی تھے میں آدھا کتنا جگر ہے انہا دھیاں دا کتنا جگر ہے انہا بھیڑا دا جریہ دے دیا پیان بھیراما دے قاتل سر جدا کریں دیا سرائی جنیدے مریں دیا نیدہ دے بلند کریں دیا بھیڑا دا وس کچھ نہیں لگتا
بی بی آدھی ایک آواز یہ مین دادب للحسین کونے جرا حسین دلاش دے گھوڑے بھجاوے دے دی کھڑی دھی بھج دے پن گھوڑے آدھی میں ڈٹھے والخیول علا اجسادہم تجول لاشت گھوڑے بھجا دیتے نے پڑھا نالے پڑھ دے رانن جوئی نہ کبھی نہ گھوڑا نو تازہ نالا لیا ہویا ہے نمایا دن لگیا ہویا ہوئے نہ نالا ہانتا گھوڑا تے سام اور نہ سینہ تے پہ بھج دیا ہے جنہ کو زہرا چم دیا جنہ کو نبی چم دہا بی بی آدھی جدہ گھوڑے بھجائنے او فکر و مازا یکون بعد ذالک میں سچیں دی کھڑیم بابا تمہارا کیے سارے نال کے رسلو کرسین اے دے بے غیرتن جنہ نبی دے پتران دا حیاء نہیں کیتا یقتلونا نا او یاشرونا نا اللہ جانے قتل کرے نریا کھائے بی بی آدھی میں کھڑی سچیں دی ہم یمن ڈٹھا ہے زمب راجلن علا زہر جوادے ایک مردہ جرا گھوڑے دی زین تے سوار ہے کوئی سید بیٹھے ہو تو منواف کرائے بی بی آدھی دے ہاتھی چنیزہ اس گھوڑا اٹھے دوڑے جتے زہرا دیا دھیا ہے لکھواری اٹھے گھوڑا دوڑا جتے بطول دیا دھیا ہے جتے غازی دیا بھیڑا بیٹھیا ہے بی بی آدھی جدہ قریب آئے بے غیرت نیزہ ودھایا ہے یسو کن صاحب کابر رمحی نیلے دیا نینال میری اففیات ظلم ودا کرے دہا اور ایک ویدولا گھن دیا آدھی ناج سادہ غازی ہوئے آدھی ملکوار والا کا بی بی آدھی میں سمجھے میں محفوظ آیا اس گھوڑے دا رخ بدلے اس گھوڑا دوڑا ہے میں اگے اگے دوڑ پیا اس بے غیرت نیزہ مارے میری پشت لگے بی بی آدھی میں منہ دے بل زمین دے جھڑیا وہ چھوٹیا دیا لے ہوئے کمینہ گھوڑے تو لکھا ہے میرے مینال تو رائج ہاتھ بایا ہے کمینہ جھڑ